غلیظ حرکتیں اور وہ حرکتیں جو کہ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا، وہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے چیخیں مارتے ہوئے اپنے بیٹے حذیفہ کو بلایا، جس کو تو شاید یہ کہانی ایک ایسی فیملی کی ہے جس میں جائیداد کی خاطر بہو نے اپنے سسر کے اوپر الزام لگایا، میری عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ باقی کی کہانی اور حقیقت اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل حقیقت ہے کیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایان سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں 42 HD ٹی وی۔ ناظرین، اس ٹائم میرے ساتھ ریاست علی بٹی موجود ہیں جن کی ایک ویڈیو نکلتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی ان کی بہو اور ان کا بیٹا ان کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ جی میرے نے اس طرح کی حرکت کی میری بیوی کے ساتھ، اور بات کرتے ہیں کہ جی اب کچھ پروف سامنے آئے کہ جی ان کی جو بہو ہے ان کی بیوی کے ساتھ کوئی بات کر رہی ہے، اور ساری حقیقت جانتے ہیں کہ یہ بات اصل میٹر ہے کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ 10 سال سے آپ اپنی بہو کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں، تو اس کی حقیقت تھوڑی سی بتائیں ہمیں۔ اس کی حقیقت کیا بتاؤں، یہ تو ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں۔ میں نے ایک دو جگہوں پہ یہ پہلے بھی انٹرویو دیا ہے، تو میں نے ساری چیزیں حقیقت بتائی ہیں کہ یہ وہ بلکہ آمنہ خود اب یہ اپنا کنفیس کر رہی ہے کہ مجھے مار پیٹ کے یہ بنائی گئی ہے، مجھے میرا گھر اجاڑنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں، مجھے طلاق دینے کی دھمکیاں دی ہیں تیمور نے۔ بتائیں کہ مارنے والا اس کا اپنا شوہر ہے؟ وہ کہتی یہی ہے کہ اس کا شوہر ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں ایک عام نظر سے تو لگتا نہیں ہے کہ شوہر مار کے اس طرح کی گندی فلمیں بنائے۔ کوئی ایسی عورت نہیں ہو سکتی کہ جس کو مار پیٹ کے اس طرح کی گندی زبان وہ استعمال کرے۔ یہ میرا دل تو نہیں مانتا، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اب جو یہ لے کے گئی ہے، جو یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے، اس اسٹیٹمنٹ پہ تو ایف آئی آر تیمور پہ ہوگی کہ تیمور مار پیٹ کے اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو کیسے لے کے گیا۔ یہ اگر اپنی بیوی کو لے کے گیا ہے تو صاف ذرا پولیس تو پوچھے گی کہ یہ کیوں ہوا اور اتنا غلط فعل کیوں ہوا۔ تو یہ اس تیمور، یہ قانون کا کام ہے، قانون ہی کرے گا انشاءاللہ، میں تو نہیں کر سکتا۔ آپ کے پاس ایک پروف آیا ہے، وہ جو پروف ہے وہ کس نے بنایا یا کیسے آپ کے ہاتھ لگے؟ اس کا ہاتھ کیا لگنا تھا، یہ اس نے آمنہ نے اپنی چھوٹی ساس کو، میری چھوٹی بیوی کو فون کیا اور اس میرے بیٹے نے جو میرا چاٹ کیا۔ آپ مسز کے پاس یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے؟ ریکارڈنگ ہوئی ہے، میری مسز کے پاس ریکارڈنگ ہوئی ہے۔ یہ فون کرتی تھی اس کو، وہ ان کا خیال رکھتی تھی، وہ ان کی لڑائیاں بند کروانے کے چکر میں رہتی تھی، وہ لڑائیاں بند کرانے کے چکر میں ان کو سمجھاتی رہتی تھی کہ گھر کی لڑائیاں ہیں، گھر میں رکھو، یہ ہے۔ تو وہ یہ سمجھاتے اس نے کہہ دیا جی کہ اس دن آپ نے میری بات نہیں سنی، تیمور نے مجھے مارا پیٹا، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی، تو میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ وہ یہ کہتی ہے۔ اب آمنہ نے آپ کی مسز کو کہا؟ مسز کو کہا، یہ آپ کے سامنے ہے تو صحیح، آپ کو ہم نے وہ دے تو دی ہے، پھر وہ ریکارڈنگ وہ آپ دیکھ لیں۔ آمنہ خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہے ان کی مسز کو کہ جی یہ تیمور جو ہے وہ مجھے مارتا تھا اور یہ دھمکیاں دیتا تھا کہ جی میں آپ کو طلاق دے دوں گا، ٹھیک ہے، آپ اس طرح میرے والد کے خلاف بولو۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بیٹا کر رہا ہے یا ان کی جو مسز آمنہ ہے وہ بھی دونوں مل کے یہ گیم چلا رہے ہیں؟ دونوں، وہ آمنہ نے یہ تسلیم کی ہے کہ میں جب غصے میں، بقول اس کے غصے میں اس کو گالیاں دیتا تھا اپنے بیٹے کو، صاف ظاہر ہے کہ میں اپنے بیٹے کو گالی دے دیتا تھا۔ میں والد گالی دے سکتا ہے کوئی؟ وہ جب بھی اس کا کوئی جھوٹ وغیرہ میرے پاس آتا تھا، میں صاف ظاہر ہے کہ میرے دوسرے بیٹے گواہ ہیں، میں کہہ دیتا تھا، برا بھلا بھی کہہ دیتا تھا کہ یہ بھی شکایت آپ کی آئی ہے، یہ بھی شکایت آپ کی آئی ہے، تو ساتھ گالی بھی شاید نکل جاتی ہوگی غصے میں۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب گالیاں دیتے تھے وہ اس معاملے کو زیادہ غصے میں آ گیا، لوگوں کے بہکاوے میں آ گیا، تیش میں آ گیا، تو اس نے کہا جی کہ میں نے اس معاملے کو ہائٹ دینی ہے۔ تو ہائٹ دینے کے لیے اس نے آمنہ کو پہ ظلم کیا، اس کو مارا پیٹا، تو اس سے یہ فلم بنائی۔ یہ آمنہ کہہ رہی ہے۔ آپ کی بہو 2 بندوں کا نام بھی لیتی ہے جو آپ کے دشمن ہیں، وہ کون؟ دشمن نہیں، میرا ایک تو عبداللہ کا جو نام لیتی وہ میرا دشمن کیسے بن گیا؟ ایک دن وہ آیا ہے یہاں پہ، ایک دن وہ مجھ سے ملا ہے، وہ مجھے باپ کی طرح کہتا ہے، بیٹا وہ کہتا ہے میں بھی آپ کا بیٹا ہوں،
مجھے میرا دشمن وہ بیچارہ کیسے بن گیا. دوسرا جو لڑکا نام لیتی ہے اکبر کا, تو اکبر ایک میرا مخالفت ہماری تھی, میرا عزیز تھا, وہ ایسا آدمی تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ اللہ کو پیارا ہو گیا, ہماری 2-3 سال پہلے صلح ہو گئی تھی. تو پہلے مخالفت تھی لیکن کاروباری رکاوٹ تھی نا. ہم میڈیسن کا وہ کام کرتا تھا, میں بھی کرتا تھا, تو کاروباری رکاوٹیں چھوٹی چھوٹی چلتی رہتی ہیں. لیکن یہ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کوئی نہیں کرتا تھا. وہ ہم تو سوچ نہیں سکتے. اکبر اور میرے زمانے میں یا اس زمانے میں ہم یہ اس طرح کی گھٹیا حرکت نہیں سوچ سکتے تھے کہ کسی مخالف کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ہم کسی کی بہو اور بیٹی کو اس کی عزت اچھالیں. یہ اگر اچھالنا چاہتے ہیں, اگر یہ بلال اکبر ہوگا جس کا یہ نام لیتے ہیں, لیکن اگر ہوا, میں اس کے کنفرم اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے یقین ہے کہ شاید وہ بھی نہ ہو, یہ کوئی غلط فہمی ہو. بٹ صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ والد ہی ہوتا ہے, تو کہیں پہ گنجائش ہے بیٹے کو معافی کی؟ وہ بھی جب میں نے اس کو آگ کیا ہے تو میں نے ساتھ اپنے سب عزیزوں کو یہاں جو بیٹھے تھے, میں نے کہا اگر 1 سال کے اندر یہ رائے راست پہ آ جاتا ہے, لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی نہیں کرتا, غلط بیانی بھی نہیں کرتا, جھوٹ بھی نہیں بولتا, کام بھی صحیح کرتا ہے, تو معاف کیا کرنا, میرا بیٹا پھر میں ہی سینے سے لگاؤں گا, اور کون لگائے گا اس کو. کرنے کا مطلب کوئی میں نے اس کی جائیداد مرنے کے بعد نہیں چھین لی. مرنے کے بعد تو پھر اس کا حق ہے. آگ کا مطلب یہ تھوڑو ہے کہ میں اس کا اس کے بچوں کا حق چھین رہا ہوں. وہ یہ نہیں میں کر رہا بالکل. بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹے تیمور نے لوگوں سے قرضہ بھی لیا ہوا ہے, مطلب لاکھوں کی مطلب شکل میں. مجھے جو ہے نا اس کا میرے پاس پکے پروف جو ہے نا, یہ لوگ زبانی کہتے ہیں, جو کوئی میسج بھی کرتے ہیں, لیکن کوئی پروف لے کے آئے گا تو پھر کہہ سکتا ہوں نا. آپ اس پہ پردہ ڈال رہے ہیں؟ نہیں, پردہ نہیں ڈال رہا میں. کیوں پردہ ڈال لوں گا؟ اب پردہ ڈالنے والی بات رہ گئی ہے. یہ جو ہنگامہ کیا ہے, یہ جو اس نے کردار کیا ہے, اس سے بہتر تھا گولی مار دیتا, وہ آسان تھی مجھے. جی ناظرین دیکھیں کہ یہ ریاست علی بٹی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ان کے بیٹے اور ان کی بہو نے ان کے اوپر بہت سارے گندے الزامات لگائے تھے, جن کی حقیقت آپ کے سامنے ہے. اور آگے دیکھتے ہیں کہ جی جو حقائق ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جی تیمور اور آمنہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے.